کہ وفاق میں حکومت عمران خان کے لیے، عمران خان کا ہے. یہ جب پہلے دفعہ ان کا جماعت کا قائد پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنا تو وہ دھاندلی کی وجہ سے اور آئی جے آئی کا کہانی کی وجہ سے وہ وزیر اعلیٰ کا کرسی سنبھالا. جب ان کی جماعت کا قائد پہلی دفعہ وزیر اعظم بنا تو عسکر خان کیس کے نتیجے میں اور دھاندلی زدہ وزیر اعظم بنا. جب تیسری دفعہ وزیر اعظم بنا تو آرو الیکشن کی وجہ سے، آرو الیکشن کی وجہ سے وزیر اعظم بنا. اگر کوئی آج وزیر اعلیٰ کا کرسی کوئی سنبھال رہی ہے اور اگر کوئی وزیر اعظم کا کرسی سنبھال رہا ہے تو بچہ کو معلوم ہے کہ یہ آپ کی کارکردگی کی وجہ سے نہیں، یہ عوام کی ووٹ کی وجہ سے نہیں، یہ فارم 47 کی وجہ سے، فارم 47 کی وجہ سے بیٹھے ہیں. وہ کس منہ سے انکار کر سکتے ہیں؟ وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ دھاندلی نہیں کرتے؟ یہ نسل در نسل دھاندلی کرتے آ رہے ہیں. انہوں نے یہ سوچا کہ یہ میرپور ڈویژن میں وہ دھاندلی کر کے جھوٹے ریزلٹس عام کرے اور مظفر آباد ڈویژن میں ہونے والے الیکشن میں آپ پہ، یہاں کے شہریوں پہ، یہاں کے ووٹر پہ ایک سیاسی دباؤ آ جائے گا اور وہ پھر زور زبردستی جو اپنی پرفارمنس کی وجہ سے ان کو ووٹ نہیں ملتا، جو عوام کا اعتماد نہ ہونے کی وجہ سے ان کو عوام کا ساتھ نہیں ملتا، ان کا ناکام نالائق ترین وفاقی حکومت میں پرفارمنس کی وجہ سے جو عوام ان سے نفرت کرتے ہیں، گالی دیتے ہیں، تو وہ آپ سے ووٹ نہیں مانگ رہے، وہ آپ پہ حق پہ ڈاکہ مارنا چاہتے ہیں، آپ کے ووٹ پہ ڈاکہ مارنا چاہتے ہیں. مگر ان کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ مظفر آباد ہے، سری نگر نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ تعالی مظفر آباد ڈویژن میں رہنے والے آپ کا دھاندلی کے سازش کو ناکام کروا دیں گے. اس الیکشن میں بوائیکاٹ کا ماحول ہے، بوائیکاٹ کا شور ہے. ایک طرف پی ٹی آئی کہہ رہے ہیں کہ نہیں بوائیکاٹ کرو، دوسری طرف یہ احتجاج کرنے والے کہہ رہے ہیں کہ بوائیکاٹ کرو. فضا ایسے کچھ ہے اور ہم مطالبہ کرتے ہیں الیکشن کمیشن سے کہ اگر آپ اس دھاندلی میں ملوث نہیں تھے تو پھر آپ صاف اور شفاف تحقیقات کریں، ری پولنگ کریں اور میرپور ڈویژن کے عوام کے ساتھ، کوٹلی کے عوام کے ساتھ انصاف کریں. سیاسی میدان میں ہمیں اگر شکست ملتی ہے تو میں شکست قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن جہاں آپ دھاندلی سے میرے مینڈیٹ چوری کرتے ہو پھر میں وہ چوری شدہ رزلٹ کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں. مجھے پتا ہے کہ اگر لوگ سچ سے گھبراتے ہیں تو پھر وہ سچ اور مفاہمت کے کمیشن کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. لیکن اگر آپ اپنا بیانیہ کے پاس ساتھ کھڑے ہو، اگر آپ سمجھتے ہو آپ حق کے طرف کھڑے ہو، اگر آپ سمجھتے ہو کہ آپ سچ کے ساتھ کھڑے ہو تو پھر کیوں انکار کر رہے ہیں، کیوں نہیں مان رہے ہیں کہ ہم یہ سچ اور مفاہمت کمیشن بنائیں جس میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. آپ نے اسلام آباد کو یہ پیغام پہنچانا ہے کہ مظفر آباد کا یہ مطالبہ ہے کہ سچ اور مفاہمت کمیشن قائم کیا جائے اور کشمیر میں امن، کشمیر کے عوام کے لیے اپنی زندگی میں جو مشکلات تو مسائل پیدا کیے ہیں، جو انٹرنیٹ پہ پابندی ہے، جو کھانے پینے کے سامان پہنچنے میں تکلیف ہو رہا ہے، یہ تکلیف، یہ مسائل، یہ مشکلات میں کشمیر کے عوام کے لیے، کشمیر کے شہریوں کے لیے ختم کرنا چاہتا ہوں.
جب ہم حق روزگار کی بات کرتے ہیں تو ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ معاشی بحران ہے، اور اس معاشی بحران میں یہ خونی لیگ، یہ نون لیگ جو حقوق کھاتے ہیں، یہ لوگوں کو روزگار نہیں، لوگوں کو بے روزگار کرواتے ہیں۔ نون لیگ کا معاشی فلسفہ یہ ہے کہ امیر کو امیر تر اور غریب تو غریب تر ہوتا جاتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ کشمیر کو پنجاب بنا دے، یہ تانا دیتے ہیں کہ کیا آپ کشمیر کو سندھ بنانا چاہتے ہیں؟ نہیں، میں کشمیر کو کشمیر دیکھنا چاہتا ہوں، کشمیر کو، اور کشمیر کا فیصلہ کشمیر ہی کرے گا، کشمیر کے عوام کریں گے۔ کشمیر کا فیصلہ نہ پنجاب کر سکتا ہے، نہ سندھ کر سکتا ہے، نہ اسلام آباد کر سکتا ہے، نہ پختونخوا، نہ بلوچستان کر سکتا ہے۔ کشمیر کا فیصلہ مظفر آباد کرے گا، کشمیر کا فیصلہ میر پور کرے گا، اور کشمیر کا فیصلہ پونچھ اور راولا کوٹ کرے گا۔ میں مانتا ہوں کہ وفاق میں حکومت عمران خان کے لیے، عمران خان کا ہے۔ یہ جب پہلے دفعہ ان کا جماعت کا قائد پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنا تو وہ دھاندلی کی وجہ سے اور آئی جے آئی کا کہانی کی وجہ سے وہ وزیر اعلیٰ کا کرسی سنبھالا۔ جب ان کی جماعت کا قائد پہلی دفعہ وزیر اعظم بنا تو عسکر خان کیس کے نتیجے میں اور دھاندلی زدہ وزیر اعظم بنا۔ جب تیسری دفعہ وزیر اعظم بنا تو آر او الیکشن کی وجہ سے وزیر اعظم بنا۔ اگر کوئی آج وزیر اعلیٰ کا کرسی کوئی سنبھال رہی ہے، اور اگر کوئی وزیر اعظم کا کرسی سنبھال رہا ہے تو بچہ کو معلوم ہے کہ یہ آپ کی کارکردگی کی وجہ سے نہیں، یہ عوام کی ووٹ کی وجہ سے نہیں، یہ فارم 47 کی وجہ سے، فارم 47 کی وجہ سے بیٹھے ہیں۔ وہ کس منہ سے انکار کر سکتے ہیں؟ وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ دھاندلی نہیں کرتے؟ یہ نسل در نسل دھاندلی کرتے آ رہے ہیں۔ تو وہ آپ سے ووٹ نہیں مانگ رہے، وہ آپ پہ حق پہ ڈاکہ مارنا چاہتے ہیں، آپ کے ووٹ پہ ڈاکہ مارنا چاہتے ہیں۔ مگر ان کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ مظفر آباد ہے، سری نگر نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالی مظفر آباد ڈویژن میں رہنے والے آپ کا دھاندلی کے سازش کو ناکام کروا دیں گے۔